یہ تھار کول جو ہے یا دوسرے دور میں سلمان فاروقی صاحب بتاتے ہیں کہ تھار کول جو ہے اس کی دریافت ہو چکی ہے، مگر وہ کوئلہ جو ہے برسوں اسے استعمال نہ کیا جا سکا۔ کتنے منصوبے کیونکہ کوئی حکومت جو تھی اگر بے نظیر بھٹو کو مہلت مل جاتی تو تھار کول جو ہے بہت پہلے ہم اس سے بجلی پیدا کر رہے ہوتے۔ ہماری خارجہ پالیسی ہے، جب بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی کے ساتھ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی، اس وقت کیا ہوا؟ اس کے بعد جب نواز شریف نے واجپئی کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس وقت کیا ہوا؟ اور کس طریقے سے وہ سارا جو ہمارا سفر تھا اسے کھوٹا کیا گیا۔ اور آج یعنی ہم اپنے بھارت سے جو تعلقات ہیں ان کو ہی اپنے جو ہمارے جو سیاستدان تھے وہ اپنی خواہشات کے مطابق ان کو ترتیب نہیں دے سکے۔ اور یہ جو بے قراری ہے ہماری، 2.5 سال کی حکومت، کبھی 3 سال کی حکومت، کوئی 5 سال کی 4 سال کی حکومت، اور دھکم پیل ہے۔ بے نظیر بھٹو جو ہیں اپنے پارٹی لائلسٹ کو پریزیڈنٹ بناتی ہیں اور وہی ان کی حکومت جو ہے تو تحلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو پاکستان کی کہانی ہے، اگرچہ کہ بہت سی تفصیل ایسی بیان ہو سکتی تھی جس پہ ہم چاہتے تھے کہ مزید تفصیل میں جاتے اور کوئی اندر کی باتیں ہمیں معلوم ہوتی جیسے درانی صاحب فرما رہے تھے، لیکن جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک مربوط کہانی تو ہے نا، اور وہ سوالات اٹھا رہی۔ اور آج جو قائد اعظم سے وہ مخاطب ہوتے ہیں تو وہی سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ، اور اسی مہینے پاکستان نے جنم لیا، اور پھر یہاں پر بنگلہ دیش جو ہے مشرقی پاکستان تھا، جب وہ بھی آزاد ہوا ہمارے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگست کے مہینے میں، اسی اگست کے مہینے میں پھر دوبارہ شیخ مجیب الرحمان سے وہ آزاد ہوا، اور آپ حسینہ واجد سے آزاد ہوا۔ یہ 3 ملک جو ہیں بنے تھے، اب بنے ہیں 1947 کے بعد آزادی سے 3 ملک اب برآمد ہوئے، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان۔ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی کوئی قرار اور نہیں ہے، کوئی قیام نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، اور حکومتیں جو ہیں بدلتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اور وہاں تو کچھ تو خون بہتا ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال اس مقام تک نہیں پہنچے ہم۔ لیکن یہ ایک سارا بنیادی سوال ہے جس کا جواب دیے بغیر میرا خیال ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ہم اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے 1965 کی جنگ کیسے شروع ہو گئی، آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا، کارگل کا آپریشن کس نے شروع کیا، یہ سارے جو سانحات ہوئے اس ملک میں اس کا ذمہ دار کون تھا، کس کے ہاتھوں پہ ہم اپنا لہو تلاش کریں۔ اور تو یہ کتاب جو ہے ان کی خود نوشت جو ہے وہ ہمیں پورے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہمیں دینا چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے اپنے مختصر حلقوں سے کہ پاکستان جو ہے جو آئین ہے اس کو کب تک ہم نظر انداز کرتے رہیں گے، کب تک اس کو توڑتے رہیں گے، کب تک اس کا مذاق اڑاتے رہیں گے، اور کب تک اپنے آپ کو مذاق بناتے رہیں گے۔ آج ہم جس مقام پر ہیں، کسی نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان اس مقام پر ہوگا، اور اگر ہم ان سوالات کا جواب تلاش نہیں کریں گے
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے سلمان فاروقی صاحب کی، یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. اگر ہم سبق حاصل نہیں کریں گے، اگر ہمارے ادارے جو ہیں اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، اگر ہم آئین کا تقدس بحال نہیں کریں گے، تو ہم ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، اور الجھتے الجھتے پتہ نہیں کس حال میں اور کس مقام پر بے دم ہو کر گر جائے. شکریہ. Thank you very much, Swami Sahib. We need to close the session at 8.